السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 فروری، جی ہاں 14 فروری کے دن ہم سبھی لوگ حیدرآباد جانے والے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے اعلان کیا تھا۔ اب کیسا جانے والے، کہاں سے جانے والے، کتنے بجے جانے والے ہیں، اس کی جانکاری دینے کے لیے میں آپ لوگوں کے بیچ میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 14 فروری کے دن دارالسلام ڈے منایا جانے والا ہے۔ دارالسلام ہے کیا؟ تو دارالسلام پارٹی کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں پر ہر روز ہزاروں لوگ آتے ہیں جن کی سنوائی کوئی نہیں کرتا ہے۔ ان کی سنوائی دارالسلام کے اندر ہوتی ہے، جہاں پر مجلس کے MP صاحب جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب، سارے MLAs اور پورے کارپوریٹرز ایک جگہ کے اوپر بیٹھتے ہیں دارالسلام ہیڈ کوارٹر کے اوپر، اور جو انسان جس کسی تکلیف کے اندر ہے وہ وہاں پر آتا ہے، اپنی سنوائی کرواتا ہے، اور وہاں پہ اس کی جو بھی پریشانی ہے اس کا حل نکالا جاتا ہے۔ تو دارالسلام ڈے 14 فروری کے دن منایا جانے والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ 14 فروری کے دن مہاراشٹر میں جو کامیابی ملی ہے نگر پریشد اور مہانگر پالیکا کے الیکشن میں، اس کا جشن بھی منایا جائے گا۔ ہم سب کیوں جا رہے ہیں دارالسلام؟ تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ جماعت نہ ہوتی تو میرے حساب سے ہماری آواز نہ ہوتی، اسی لیے ہم جا رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ جس جماعت کی شروعات حیدرآباد سے ہوئی تھی، آج وہ مہاراشٹر میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں کس تیزی کے ساتھ دوڑ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ 14 تاریخ کے دن ہم الگ الگ جگہ سے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، ایسا ضروری نہیں ہے کہ پورے کے پورے ایک ہی ریلی کے اندر، اگر کسی کی سہولت یہ ہوتی ہے کہ نہیں مجھے یہاں سے دور ہو جائے گا کر کے، تو وہ اپنا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم اورنگ آباد سے گاڑیوں کا ایک قافلہ لے کر، جس میں ہر جیتا ہوا کارپوریٹر، الیکشن لڑا ہوا کارپوریٹر، پارٹی کے پدادھیکاری، کاریہ مجلس کے دیوانے، مجلس کے چاہنے والے، سبھی لوگ اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں ہم آ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے دارالسلام آپ کا ہے، مجلس آپ کی ہے، تو کوئی بھی آ سکتا ہے اس میں، لیکن وہاں پر جو جیتے ہوئے کارپوریٹرز ہیں، کاؤنسلرز ہیں، ان کا استقبالیہ پروگرام رکھا گیا ہے، تو آپ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے جتانے کے اندر آپ لوگوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ 14 تاریخ کے دن صبح 6 بجے ہم اورنگ آباد کے عام خاص میدان کے اوپر جمع ہوں گے، جو جامع مسجد کے سامنے ہے، اپنی اپنی گاڑیوں کے ساتھ۔ جامع مسجد کے سامنے عام خاص میدان پہ گاڑیاں کھڑی رہے گی، اور ہر گاڑی کے اوپر مجلس کا جھنڈا رہے گا۔ مجلس کے جھنڈے کے ساتھ ترنگا جھنڈا بھی ہم لگائیں گے، اور یہ ایک قافلے کے طور کے اوپر گاڑیوں کی ایک ریلی کی شکل کے اندر ہم اورنگ آباد سے بیڑ، عثمان آباد، نلدرگ، تلجاپور، عمرگا، تلجاپور، ظہیر آباد ہوتے ہوئے ہم حیدرآباد جائیں گے۔ اب اتنا بڑا سفر ہے تو بیچ میں ایک بریک تو بنتا ہی ہے، تو نلدرگ میں ہم بریک لیں گے۔ وہاں پر دوپہر میں کھانے کا انتظام وہاں کے ذمہ داران نے رکھا ہوا ہے، تو وہاں پر بریک لیں گے، ایک چھوٹا سا بریک لیا جائے گا، اور وہاں سے ہم لوگ پھر حیدرآباد کی طرف نکلیں گے، کیونکہ کسی بھی حالت میں ہمیں عصر کی نماز تک وہاں پر پہنچنا ہے، یعنی کہ 5 بجے کا ہم ٹارگٹ لے کے چل رہے ہیں کہ 5 بجے تک ہمیں حیدرآباد پہنچنا ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک چیز صاف کر دیتے ہیں، چونکہ ہمیں پہنچنے کا وقت طے ہے اور راستہ بہت بڑا ہے، ریلی کی شکل میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ڈسپلن اور سپیڈ، اس سب باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، تو راستے میں کہیں پر بھی سٹاپ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سوچ رہا ہوگا کہ میں یہاں پر رکا کر ان کا استقبال کر لوں گا، یہاں پر رکا کر ان سے ملاقات کر لوں گا، یہاں پر رکا کر سیلفی نکال لوں گا، فوٹوز نکال لوں گا، تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس میں جو بھی ہے وہ آدھے گھنٹے کا جو ہمارا بریک رہنے والا ہے نلدرگ کے اندر، وہاں پر آپ اگر چاہے تو ملاقات کر سکتے ہیں۔ اب جتنے لوگ الگ الگ شہروں سے آ رہے ہیں، آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو کنوینئنٹ کون سا ہے۔ ایک ریلی کی شکل تو یہاں سے جا رہی ہے جو اورنگ آباد سے نکل کے بیڑ، عثمان آباد ہوتے ہوئے جا رہی ہے۔ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے بیڑ قریب ہوتا ہے تو آپ بیڑ سے جوائن ہو سکتے ہیں، کسی کو لگتا ہے کہ میں عثمان آباد میرے لیے قریب ہوتا ہے تو آپ اپنا راستہ اختیار کر کے عثمان آباد آ جائیں۔ لیکن جب وہاں پر گاڑیاں لے کر آئے تو اس بات کا خیال رکھیے کہ گاڑیاں ایک کے پیچھے ایک لگائی جائے راستے کے اوپر۔
ہماری ریلی کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اس بات کا پورا دھیان رکھنا چاہیے اور ہم رکھیں گے۔ انڈسپلن ہم کسی بھی طریقے سے برداشت نہیں کریں گے۔ جو پارٹی کے جتنے بھی آرگنائزرز ہے جو اس کی ترتیب بتائیں گے کہ کیسا کرنے کا ہے کر کے، تو اس کو فالو کرنا ہوگا۔ کسی نے بھی بہت زیادہ سپیڈ میں گاڑیاں نہیں چلانا ہے، کسی نے بھی ایک دوسرے کو اوورٹیک کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے۔ ان سب باتوں کو ہم سب کو دھیان دینے کی ضرورت رہے گی۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہر گاڑی کے اوپر ہمارا جھنڈا، پارٹی کا جھنڈا جو ہے وہ جھنڈا لگانا ہے کر کے، کیونکہ اب یہ جھنڈا لہرا رہا ہے، اب پورے ہندوستان کے اندر لہرا رہا ہے۔ تو ہم بھی جا رہے ہیں اپنے قائدوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ جس کی شروعات آپ نے حیدرآباد سے کی تھی، آج دیکھیے گا کہ مجلس کہاں کہاں تک پہنچ چکی ہے کر کے۔ تو یہی باتیں میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ ہم ہر روز کچھ نہ کچھ اپڈیٹ اس کے تعلق سے ہم کرتے رہیں گے۔ ہم نے اپنے آفس کے اوپر رجسٹریشن رکھا ہوا ہے تاکہ ہمیں بھی یہ بات کا پتہ چل سکے کہ آخر میں کتنی گاڑیاں ہونے والی ہے کر کے۔ تو وہ رجسٹریشن کی وجہ سے ہمیں آسانی یہ ہوگی کہ حیدرآباد جب پہنچیں گے تو گاڑیوں کی پارکنگ کا بھی انتظام کرنا ہے، تو ہم کو ایک آئیڈیا آ جائے گی کہ کون سی گاڑیاں کہاں پر ہمیں لگوانے کا ہے کر کے، کیونکہ ایک جگہ کے اوپر تو یہ ممکن نہیں ہونے والا ہے کر کے۔ تو آپ کے لیے رجسٹریشن کھلے ہوئے ہے، آپ کو ہمارے آفس کے اوپر یہ گاڑیوں کا رجسٹریشن کروانے کا ہے، اور ہمیں بھی ایک آئیڈیا آ جائے گی کہ کتنے لوگ ہے کر کے۔ دارالسلام کے اندر رات میں کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر لوگوں کا آپ کی اپنی یہ رہے گی کہ آپ وہاں پہ اگر رکنا چاہے تو اپنے طور کے اوپر آپ رک سکتے ہیں، جس کو واپس آنا ہے وہ واپس آ سکتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں ہم آپ کو بتانے کے لیے آج آپ کے بیچ میں آئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ بہت اچھی ریلی رہے گی اور ہندوستان دیکھے گا کہ مجلس کس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، آگے چل رہی ہے۔ شکریہ۔